حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام عبد مناف بن عبد المطلب تھا اور ان کی کنیت ابو طالب تھی جو بڑے بیٹے کے نام پر تھی، اور وہ ابو طالب کے نام سے مشہور تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد بن عبد مناف بن قصی تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے 3 بھائی طالب، جعفر اور عقیل تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی 2 بہنیں ام ہانی اور جمانتہ تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے 9 چچا حارث، زبیر، زرار، حجل، معقوم، ابو لہب، عباس، حمزہ اور عبداللہ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی 6 پھوپھیاں امیمہ، ام حکیم، برہ، عاتکہ، صفیہ اور اروا تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح سب سے پہلے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، جن سے آپ کے 3 بیٹے حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت محسن تھے، اور آپ کی 2 بیٹیاں حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک نکاح ام البنین بنت حرام سے ہوا، جن سے آپ کے 4 بیٹے حضرت عباس، حضرت جعفر، حضرت عبداللہ اور حضرت عثمان تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تیسرا نکاح حضرت لیلہ بنت مسعود سے ہوا، جن سے آپ کے 2 بیٹے حضرت عبداللہ اور حضرت ابو بکر تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا چوتھا نکاح اسماء بنت امیس سے ہوا، جن سے آپ کے 3 بیٹے یحییٰ، محمد الاصغر اور اون تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا 5واں نکاح ام حبیبہ بنت زمعہ سے ہوا، جن سے آپ کا ایک بیٹا عمر اور ایک بیٹی رقیہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا 6واں نکاح ام سعید بنت اروا سے ہوا، جن سے آپ کی 3 بیٹیاں ام الحسن، رملۃ الکبریٰ اور ام کلثوم ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا 7واں نکاح عمرو القیس بن عدی سے ہوا، جن سے آپ کے ہاں ایک بیٹی ام عبداللہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا 8واں نکاح امامہ بنت ابو العاص سے ہوا، جن سے آپ کا ایک بیٹا محمد الاوسط ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا 9واں نکاح خولہ بنت جعفر سے ہوا، جن سے آپ کا ایک بیٹا محمد الاکبر ہے، جو محمد حنفیہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ 10واں نکاح صہبہ بنت ربیعہ سے ہوا، جن سے آپ کی 3 بیٹیاں زینب الکبریٰ، ختیجہ اور جمانہ ہیں۔ اس کے علاوہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اور بہت سے بیٹے تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تو اپنے پیچھے 4 بیویاں اور 9 لونڈیاں چھوڑ کر گئے۔ اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹیوں کے جو نام تاریخ میں ملتے ہیں، ان میں ام ہانی، میمونہ، زینب الصغریٰ، ام جعفر اور ام سلمہ ہیں۔ تاریخ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے 14 بیٹے اور 17 بیٹیاں ہیں، لیکن آپ کی جو نسل چلی وہ حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت محمد حنفیہ، حضرت عباس اور حضرت عمر سے چلی۔ وہ 17 رمضان المبارک کا دن تھا جب دنیا کا شقی ترین اور بدبخت ترین انسان عبد الرحمن بن ملجم فجر کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے راستہ میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا
وہ گھر سے نکل کر الصلاۃ الصلاۃ پکارتے ہوئے اور لوگوں کو نماز کے لیے بلاتے ہوئے مسجد تشریف لاتے تھے۔ اس دن بھی حسب معمول اسی طرف تشریف لا رہے تھے کہ بدبخت ابن ملجم نے سامنے سے آ کر اچانک آپ کی پیشانی پر وار کیا اور بھاگا، لیکن تعاقب کر کے لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے اپنے بڑے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو اس قاتل ابن ملجم کے بارے میں جیسا چاہوں گا فیصلہ کروں گا، اور چاہوں گا تو معاف کر دوں گا، اور چاہوں تو قصاص میں قتل کرا دوں گا، اور اگر میں اس میں فوت ہو جاؤں تو پھر اس کو شرعی قانون قصاص کے مطابق قتل کر دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ابن ملجم کی اس ضرب کے نتیجے میں شہید ہو گئے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے اس بدبخت کو قتل کیا گیا، اور اس کے قتل کرنے کے بعد لوگوں نے اسے چٹائیوں میں لپیٹا اور اسے آگ لگا دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو شہید ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے وقت عمر میں بھی تاریخ میں اختلافات ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ کی عمر 58 سال تھی، دوسرا قول یہ ہے کہ آپ کی عمر 63 سال تھی، تیسرا قول یہ ہے کہ آپ کی عمر 68 سال تھی۔ آپ کی قبر مبارک کے بارے میں بھی تاریخ میں اختلافات پائے جاتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ کو کوفہ کے دارالامارت میں دفن کیا گیا، دوسرا قول یہ ہے کہ آپ کو کوفہ میں رات کے وقت کسی پوشیدہ جگہ میں دفن کیا گیا، اور ایک اور قول یہ ہے کہ آپ کو کوفہ کی جامع مسجد کے سامنے دفن کیا گیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ کو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین مدینہ لے آئے اور حضرت فاطمہ کی قبر کے پاس جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ کے جسم مبارک کو جس اونٹ پر رکھا گیا وہ اونٹ کھو گیا، اور قبیلہ تی کے لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور اس صندوق کو مال سمجھے، اور جب اس کو کھولا تو اس میں میت دیکھ کر دفن کر دیا۔ اب کسی کو نہیں پتا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ قبر کہاں ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آل جعدہ کے گھروں کے حجرہ میں دفن کیا گیا، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ کوفہ کے باہر رات کو کسی پوشیدہ جگہ میں دفن کیا گیا۔ لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جہاں بھی دفن کیا گیا وہ جگہ بڑی مبارک اور بڑی بابرکت ہے۔ دوستو، آپ کو یہ معلومات کیسی لگی ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا فوراً کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ اس طرح کی خوبصورت معلومات کی ویڈیو آپ کو فوراً مل سکیں، اور اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اچھا دوستو، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔